کسی گھر میں کوئی بھی بیماری آتی ہے تو تمام اہل خانہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن نشے کی بیماری تو پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ شروع میں تو بہت عرصہ پوری فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے، خود فریبی کا ایک جال ہے جس کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یکایک انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مریض نشے کا عادی ہے، تو ان کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جب ہم نشے کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فرد کی بیماری ہے، جبکہ نشے کی بیماری ایک فرد کی نہیں بلکہ یہ پورے ایک گھر کی بیماری ہے کہ اس میں گھر کا شرازہ بکھرتا ہے، اور اس میں بڑے تو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نیگیٹیولی۔ جب ہم ٹیون ان میں ایک بات واضح کرتے ہیں نا فیملی کو، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو لوڈ ون ہے نا، یہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، اور بیماریوں کا صرف علاج ہوتا ہے۔ بیماریاں وعدوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، ترلوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، منتوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کا ایک علاج ہے۔ اور جب فیملی سمجھنے کی طرف آتی ہے نا کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا ایک علاج ہے، تو وہ رائٹ ڈائریکشن میں کنٹینیوسلی موو کرنا ان کا ریکوری کو آسان بنا۔ اہل خانہ کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ بس مریض پختہ ارادہ کر لے تو پھر یہ نشہ نہیں کرے گا۔ تو یہ کوئی اس طرح کوئی پختہ ارادے کی بات نہیں ہے، یہ ایک جہد مسلسل ہے جس میں گول تو ہمارا یقیناً یہی ہوتا ہے کہ نشہ چھوڑ دیں، لیکن اصل میں شخصیت کو بدلنا، متوازن بنانا۔ جب کوئی ہمارے پاس مریض داخل ہوتا ہے تو ایکچولی وہ خالی مریض داخل نہیں ہوتا، پورا گھر ایک طرح سے ہمارا مہمان بنتا ہے، اور پورے گھر کے جو جذباتی مسائل ہوتے ہیں، تھکاوٹ، غصہ، ڈر، خوف اور یہ بے شمار چیزیں، اور پورے گھر کی ایک تاریخ، اور پھر انسان کی تاریخ اس گھر کے توسط سے ساتھ ہمارے پاس آتی ہے، اور کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اہل خانہ کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ بس مریض پختہ ارادہ کر لے تو پھر یہ نشہ نہیں کرے گا۔ تو یہ کوئی اس طرح کوئی پختہ ارادے کی بات نہیں ہے، یہ ایک جہد مسلسل ہے جس میں گول تو ہمارا یقیناً یہی ہوتا ہے کہ نشہ چھوڑ دیں، لیکن اصل میں شخصیت کو بدلنا، متوازن بنانا، اور مریض کے اندر ایک ایسا ذہنی سکون اور عزت نفس پیدا کرنا جو اس کو سرخرو کرے، نہ صرف مریض کو سرخرو کرے بلکہ پوری فیملی کو سرخرو کرے۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک پروسیس ہے جس کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے۔ ٹھیک، جیسے ہم نے پچھلا جو شو کیا تھا وہ ٹیون ان کے اوپر کیا تھا کہ فیملی کو ٹیون کرنا، کیا یہ قبلہ درست کرنا یہ وہی مراد ہے اس کی؟ ہاں بالکل، کیونکہ فیملی ٹیون آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے نا، کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو کسی گھر میں کوئی بھی بیماری آتی ہے تو تمام اہل خانہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن نشے کی بیماری تو پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ شروع میں تو بہت عرصہ پوری فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے، خود فریبی کا ایک جال ہے جس کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یکایک انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مریض نشے کا عادی ہے، تو ان کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا، تو وہ والی بات جو ہے مریض نہیں بول رہا ہوتا، اس میں اس کی بیماری بول رہی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی مریض کہہ رہا ہوتا ہے یا جو حرکتیں وہ کر رہا ہوتا ہے وہ خود نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ہر گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل شخصیت کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ نشے کی بیماری سے پہلے بھی وقت گزارا۔ لیکن جھوٹ تو وہ بول رہا ہے نا، وہ تو اس کا منہ بول رہا ہے۔ جھوٹ تو منہ ہی بول رہا ہے، لیکن جھوٹ کا آغاز جو ہے وہ دماغ کے ان نہا خانوں سے ہوتا ہے جو بدنامی سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی کام کرنا ہے بدنامی والا اور بدنامی سے بچنا بھی ہے۔ تو مریض جھوٹ اس لیے بولنا چاہتا ہے کہ وہ بدنام نہ ہو، اور یہ کوئی بدنام نہ ہونے کی خواہش بری نہیں، لیکن اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہم اس کی بیماری کو سمجھیں، اور جب ہم اس کی بیماری کو سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو دھول دھپا کرتا ہے یا وہ جو چھوٹے موٹے جو چوری چکاری یا اس طرح کے کام بھی کرتا ہے، دنگا فساد بھی کرتا ہے، تو یہ اس کی اصل تباہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ گھر والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ کئی دفعہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے اس کو بچپن سے دیکھا ہے، لیکن یہ تو ستارہ تھا ہمارے گھر کا چمکنے والا، یہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ تو
وہ واضح طور پر جانتے ہیں، لیکن ہم معاشرے میں عمومی طور پر نشے کے مریضوں کو منفی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہے کہ کوئی بھی جو نشے کا مریض ہے وہ اوریجنلی جو زیادہ تر اپنی زندگی میں کام کرتا ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے لیکن طریقہ کار صحیح چوز نہیں کرتا؟ نہیں، خالی نشے کا مریض ایسا نہیں کرتا، ہر انسان جو ہے، سائنس کہتی ہے کہ انسانوں کی نیت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، مطلب کچھ بھی وہ کریں اس سے وہ اپنا کو بھلا چاہتے ہیں، وہ سکون چاہتے ہیں، وہ کوئی بہتری چاہتے ہیں۔ اصل چیز طریقہ کار میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ ماضی میں کئی چیزیں جو کہ اچھی سمجھی جاتی تھیں آج وہ بری سمجھی جاتی ہیں، معاشرے میں بدلتا رہا۔ کئی سو سال پہلے طاقت کا استعمال جو ہے وہ بالکل جائز سمجھا جاتا تھا، سیولائزڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا، بٹ اب وہ انسیولائزڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر صدی میں جو ہائی لائٹ ہے وہ بدلتی رہی۔ کسی زمانے میں اس شخص کو بہت عظیم سمجھا جاتا تھا جس کے ڈھیر سارے بچے ہوتے تھے، پھر کبھی جس کی زمینیں زیادہ ہوتی تھی، پھر کبھی انڈسٹری کا آ گیا معاملہ، پھر آئی ٹی کا معاملہ آ گیا۔ آج 21ویں صدی میں اس انسان کو زبردست سمجھا جاتا ہے کہ جو بات اپنے دل میں وہ ٹھان لیتا ہے اس بات پہ وہ عمل بھی کر لیتا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے، لیکن ایسا زیادہ سے زیادہ 4% لوگ قدرتی طور پر کر سکتے ہیں، باقی لوگ ایسا کرنا سیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ سر میں یہاں پہ ٹیوننگ سیشن کی جیسے آپ نے بات کی، اور جیسے آپ نے کہا قبلہ ہم نے پیشنٹس کا اور ان کی فیملی کا ٹھیک کرنا ہوتا ہے، جیسے ہر ٹریٹمنٹ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے نا، تو ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا بھی ایک سٹرکچر ہے جس کو فیملی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یعنی فیملی اگر ہمارے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا لوڈ ون ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اب وہ اپنا جو ان کا کنڈیشن اس ٹائم پہ ہوتی ہے، تکلیف سے گزرنا، خوف سے گزرنا، نا امیدی سے، مایوسی سے گزرنا، یہ ساری کنڈیشنز ان کو بھی ایک تکلیف میں ڈال دیتی ہے۔ اور جو ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے اور ایڈکشن کے خاص کر کے بارے میں بات کروں تو وہ فیملی اگر اس تکلیف سے نہیں نکلتی، یعنی ایک تو ٹریٹمنٹ کا ڈائریکشن فیملی کو بتانا، پھر ان کی ڈائریکشن بھی بتانا کہ اگر آپ اپنے لوڈ ون کو ریکلیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس راستے پہ جانا ہوئے گا۔ کیا ایسا ہے کہ قبلہ سے کتنا ڈیویٹ کرتی ہے فیملی؟ کوئی زیادہ ہو سکتا ہے اس سے وہ ڈیویٹ کی ہوئی ہو، کوئی کم کی ہوئی ہو، تو کیا یہ فیملی ٹو فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان پہ کم انرجیز کے ساتھ وہ اس چیز کی طرف آ جائیں اور کچھ زیادہ؟ دیکھیں، جب ہم نشے کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک فرد کی بیماری ہے، جبکہ نشے کی بیماری ایک فرد کی نہیں بلکہ یہ پورے گھر کی بیماری ہے، کہ اس میں گھر کا شیرازہ بکھرتا ہے، اور اس میں بڑے تو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نگیٹیولی۔ جیسے جیسے نشے کی بیماری پروگریس کرتی جاتی ہے تو تکالیف جو ہے اس گھر کے اندر زیادہ بڑھتی جاتی ہیں، لیکن گھر والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی صرف مجھے ہی پتہ ہے، اور یہ ہر وہ شخص سوچ رہا ہوتا ہے جو اس گھر کے اندر ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ، اور وہ باقی کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرے گا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہر شخص جو ہے وہ اسی حد تک چھپانے کی کوشش کرتا ہے جب تک چھپ سکتا ہے۔ لیکن گریجولی ایک اچھی چیز یہ ہے، اس کو اب ذرا غور سے سنیے گا، کہ اچھی چیز یہ ہے کہ نشے کی بیماری وقتاً فوقتاً کرائسس کریٹ کرتی رہتی ہے، اور یہ کرائسس جو ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ مریض سوچے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے اور میں جاؤں اور جا کے کوئی علاج سیکھ کروں، لیکن ہر فرد جو ہے وہ جس حد تک چھپا سکتا ہے وہ چھپاتا ہے، بٹ ایونچولی یہ کرائسس حجم میں بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کار ایکسیڈنٹ ہے، جیسے کوئی اوور ڈوز ہونے کا خدشہ ہے، کسی ایمرجنسی میں پڑے ہوئے ہوں گے، سو وہاں سے جب ساری فیملی مل کر ریسکیو کرتی ہے تو پھر وہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی بڑے علاج میں عام طور پر ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں، اور علاج کا جو سفر ہے وہ سب سے پہلے فیملی سے ہی شروع ہوتا ہے، اور فیملی آ کے ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا اس کے یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ بعض اوقات وہ کچھ امید رکھتے ہیں، کچھ فیملی ممبر نا امید ہوتے ہیں، خاص طور پہ وائفس جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہوتی ہیں، اور وہ کبھی یہ سوچتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں، کبھی سوچتی ہیں کہ نہیں میں بسنے کی طرف جاؤں، کبھی وہ دیکھتی ہیں میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، کبھی وہ سوچتی ہیں کہ میرے بچے بھی بڑے ہیں۔ لیکن جب وہ اس سفر میں آگے بڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ جس تکلیف میں
20 سال 22 سال 30 سال 25 سال میں نے گزارے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نشے کی بیماری کے بارے میں ایک واضح حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ٹریٹیبل النس ہے، اس کا بڑا واضح جامع علاج موجود ہے، جس پروسیس میں اگر ہم انٹر ہو جائیں تو ایونچولی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو قبلہ درست کرنے والی بات ہے، یہ بات محض ہے کہ آپ بیماری کو پہچاننا سیکھ لیں۔ کچھ فیملیز اب ہمارے پاس ایسی بھی آتی ہیں جو کچھ نہ کچھ چیٹ جی پی ٹی سے نالج لے کے آتی ہیں، اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ نشے کی بیماری ایک فزیکل النس ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ اچھا یہ لپ سروس کی حد تک نہیں پتہ، یہ بات جب ہڈیوں میں اترے گی اور آپ کے بیہیویئر بدلیں گے تو سمجھ آئے گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ نشے کی بیماری ہے۔ محض پتہ ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو چھپانے کی بات ہے، جب گھر میں چھپانا اتنی اہمیت اختیار کر جاتا ہے تو اس سے مریض کو ایک میسج ملتا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ بیماری نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور آخر کار اس چیز پہ چونکہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے مریض کا اور فیملی کا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ ایک سازش بن جاتی ہے جو مل جل کے سارے گھر کو برباد کرتی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نشے کی بیماری کا وزن ہے وہ سارے اہل خانہ مل جل کے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ سو پیشنٹ سمجھتا ہے کہ ابھی کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، جب مسئلہ ہوگا تو میں کچھ کروں گا نا، میں نے کون سا یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں نے ضرور نشے کر کر کے اپنی جان دینی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ فیملی کی بیماری ہے، پورے گھر کی بیماری ہے، تو یہ خالی رسمی بات نہیں ہے، انفیکٹ ایکچولی پوری فیملی جو ہے وہ بھی کچھ سرٹن رویوں کے اندر ہوتی ہے جو اس نے معاشرے سے سیکھے ہوتے ہیں۔ اس گھر کے جو مرد ہیں وہ اداروں میں کام کرتے ہیں، معاشرے میں کام کرتے ہیں، اب تو خواتین بھی کام کرتی ہیں، تو وہ وہاں سے کچھ رویے ایسے لے کے آتے ہیں، اور معاشروں میں جو یہ رویے ہیں یہ تاریخ سے آتے ہیں، یہ جنگل کے زمانے سے آتے ہیں، جب انسان بولتا بھی نہیں تھا پہلے اور پھر بولنا شروع کیا تو بے معنی باتیں کرنے لگا، اور پھر اس کی انسپریشن ہمیشہ مختلف جانوروں سے آتی تھی۔ آج بھی آپ لوگوں کے بات چیت میں یہ سن سکتے ہیں کہ فلاں بڑا شیر ہے، تو یا اس طرح وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے اور یہ تو بندر کی طرح کرتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا آئیڈینٹیفائی کرتا رہا۔ تو یہ جو پہلو ہے کہ پوری فیملی بیمار ہوتی ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ پیچھے چلنا شروع ہو جائیں انسانی تاریخ میں تو آپ کو انسانوں کے جو رویے نظر آتے ہیں وہ وہی ہیں جو اینیملز کے ہوتے ہیں، اور انہی کو ہم نشئی رویے کہتے ہیں۔ یعنی جو نشئی رویے ہیں وہ وہی رویے ہیں جو آپ مختلف جانوروں کو ڈسپلے کرتے دیکھتے ہیں مختلف موقعوں پر، اور جو انسانی رویے ہیں وہ رویے ہیں جو آپ کو جانوروں میں جس کی کوئی رمق نظر نہیں آتی، کوئی جھلک نظر نہیں آتی، یہ وہ رویے ہیں جو مسجد میں پلتے ہیں، یہ وہ رویے ہیں جو یونیورسٹی میں پلتے ہیں، یہ انسانوں کے رویے ہیں۔ جب انسانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق مذاہب اختیار کیے تو ان کی زندگی میں قاعدہ قانون، ان کی زندگی میں اسٹرکچر کچھ آنا شروع ہوا، پھر یونیورسٹیاں آئیں، پھر ریسرچ ہونا شروع ہوئی، تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ ایک پوری بیماری ہے جس میں گھر میں جو جذبات دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں وہ ہیں غصے کے جذبات، خوف، شک، اور اس میں کچھ گھر والے جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ نہیں پیار سے سمجھانا چاہیے، تو مریض ان کو اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیتا ہے، تو کچھ گھر والے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ سختی پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ جو انیبلنگ اور پرووکنگ کے دو گروپس بن جاتے ہیں جس سے بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے اگر میں فیملی کو ایڈوکیٹ کروں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فیملی جو ہے وہ بوجھ اٹھا لیتی ہے اور بانٹ لیتی ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بیماری ہے، تو جیسے ڈائبٹیز میں یا کسی دوسری بیماری میں بھی فیملی جو ہے وہ بوجھ اٹھاتی ہے، وہ بانٹتی ہے، تو اس میں اگر فیملی انیبل کرتی ہے یا وہ بوجھ اٹھاتی ہے تو اس میں وہ غلط کیوں؟ کسی بھی مرض میں اگر فیملی انیبل کرتی ہے، مطلب یہ کہ جیسے کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے اور فیملی میں سے کوئی ایک بندہ چپکے سے تھوڑی کھیر کھلا دیتا ہے، کہتا کوئی گل نہیں ڈاکٹر تے کہندے ہی ہوندے نے تسی کھا لو، یا کئی مریض ایک دوسرے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کھاندا پیندا مر جائے تو کوئی گل نہیں، بھوکا نہ مرے، حالانکہ کھیر تے ہر ایک نے بھوکا ہی مرنا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ
جب آپ کسی کی مدد کریں اور اس کا نقصان ہو جائے تو اس کو ہم مدد نہیں کہتے. یا کسی کی جب آپ مدد کریں تو وہ بہت ٹیمپریری قسم کی مدد ہو اور وہ بندہ وہ ہنر سیکھنے سے بھی محروم ہو جائے جو کہ اسے سیکھنے کی ضرورت تھی. تو یہ بڑی ٹرکی ہے. انسانی جو فطرت ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جب ایک کام کرنے لگتا ہے تو بعض اوقات وہ دوسرا کام نہیں کرتا. مثلاً جو لوگ امتحانوں میں بوٹیاں چلانے لگتے ہیں وہ پھر پڑھائی بالکل نہیں کرتے. اسی طرح اگر آپ انیبلنگ کریں گے تو مریض ذمہ داریاں اٹھانی چھوڑ دے گا اور وہ پہلے سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائے گا. مطلب وہ ایسے کاموں کے لیے بھی اپنے گھر والوں کو کہے گا. مثلاً نشے کا مریض ہے تو وہ اپنی ماں کو کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ, تو وہ ماں اس کو جو ہے نوالے دے رہی ہے. اب ماں اس بات پہ بڑی خوش ہے کہ میرا بچہ میرے سے کنیکٹ کر رہا ہے. جو کنسیپٹ ہے کہ محبت میں تو کوئی اگر مگر یہ وہ تو نہیں ہوتا, محبت تو اندھی ہوتی ہے, انکنڈیشنل. تو محبت کو اینک لگوانی چاہیے. زمانہ بہت بدل گیا, اب کی محبت اندھی نہیں رہی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے خالصتاً انسانی فریضہ ہے, خالصتاً انسانوں کا وتیرہ ہے, یہ ہیومن برین کا کام ہے. اینیملز ایک دوسرے کی جو مدد کرتے نظر آتے ہیں, جیسے بلی اپنے بچوں کو گردن سے اٹھا کے ادھر ادھر لے جاتی ہے اور مدد کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے, چھپاتی ہے کہ کوئی ان پہ حملہ نہ کرے. یہ ایک انسٹنکٹ کے تحت یا ہارمون کے تحت ہوتا ہے جو وقتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد اینیملز بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا, اور اینیملز میں اڈلٹس بالکل ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کرتے. ہیومن بینگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اڈلٹس ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور یہ شروع میں نہیں کرتے تھے. جب جنگل کے زمانے میں انسان رہتے تھے تو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی چارہ کرنا پڑتا تھا, کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا تھا. لیکن پھر 10,000 سال پہلے جب تاریخ ریکارڈ ہونی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ انسانوں نے اب سوچ بچار کرنی شروع کر دیا ہے, انہوں نے بات چیت کرنی شروع کر دیا ہے. اور پھر بیچ میں کچھ سیانے قسم کے لوگ آئے تو انہوں نے انسانوں کو کہنا شروع کیا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ اس زمانے میں میں تھا, میں اتنا پرانا نہیں ہوں, لیکن یہ جو ہے تاریخ انسانی میں ایک ریکارڈڈ باتیں ہیں کہ کس طرح دور بدلتے رہے, کس طرح ایون آپ اگر دیکھیں تو پہلے ڈاکو بھی اتنے نیک ہوتے تھے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رابن ہوڈ ٹائپ وہ ڈاکو اتنے نیک ہوتے تھے کہ وہ ڈاکہ مارنے سے پہلے دعا لے کے جاتے تھے غریبوں کی, اور پھر ڈاکہ مارنے کے بعد ان کو دعاؤں کا حصہ دیتے تھے. آج کل ڈاکو بھی ٹھیک نہیں آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک فیملی ایک ریسٹورنٹ میں افطاری کر رہی تھی تو ڈاکو نے آ کے اس میں اتنا خلل ڈالا, یہ تو اللہ بھلا کرے سی ٹی ڈی کا, انہوں نے ان کو ڈاکوؤں کو پھر پار لگا دیا, کیونکہ وہ ڈاکو جو ہے وہ بڑی بروٹلی جو ہے وہ بیہیو کر رہے تھے. اور معاشرے میں اگرچہ تو عدلیہ ہے موجود جو کہ ایسے ڈاکوؤں کو یا جرائم پیشہ افراد کو سزائیں دے, لیکن ایک جگاڑ قسم کی چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, جس میں معاشرہ جب بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے حل بھی نکالے جاتے ہیں جو کہ ان پرنسپل درست نہیں ہوتے, پر جب انسانیت تڑپ رہی ہو, انسانوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوں تو پھر جگاڑ بھی کبھی کبھی کیے جاتے ہیں. مریضوں کے ساتھ بڑے ہی میرا قریبی سا تعلق ہے, 50 سال ہو گئے ہیں, تو وہ میرے ساتھ بڑی دل کی باتیں کر لیتے ہیں. تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھتا ہوں کہ اب تو آپ علاج میں آئے ہیں, لیکن اتنا عرصہ پہلے بھی آپ رمضان میں شراب نہیں پیتے تھے, تو اس کی کیا وجہ؟ تو وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کافر تے نہیں نہ ہو جانا. مطلب میں نے کہا کہ آپ باقاعدہ ارادہ رکھتے تھے نا کہ رمضان میں نے نشہ نہیں کرنا اور چاند دیکھ کے میں نے نشہ کرنا. کہتے ہیں ہاں جی. تو میں کہتا کہ اس سے کیا کیا آپ گین کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ایک تو گھر والے جو ہیں ان کی عید ہو جاتی ہے پہلے ہی, اور دوسرا یہ چیز بھی ہوتی ہے, کچھ صحت ویت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, چلو جسم کو بھی تھوڑا چین آ جاتا ہے. پیشنٹ جتنا نفسیات کو سمجھتا ہے اتنا تو ماہر نفسیات بھی نہیں سمجھتے. آرام سے ایک پیشنٹ داخل ہوتا ہے 100 دن کے لیے, تو ہفتے بعد گھر والوں کو کہتا ہے کہ بس 90 دن بہت کافی ہے. تو گھر والے کہتے ہیں چلو شکر ہے 90 دن تے مان گیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی 90 دن تے مان گیا ڈاکٹر صاحب, 90 دن ہی کر دیو. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ والا کیا ٹیسٹ کر رہا تھا؟ وہ یہ ٹیسٹ کر رہا تھا
کہ میری بات مانی جاتی ہے کہ ہاں۔ نہیں. کتنے کہے سنے میں؟ مطلب اگر میری یہ بات مانتے ہیں تو بعد میں پھر میں 90 سے 80 اور 80 سے 50 اور 50 سے 30 میں کر ہی لوں گا. کیونکہ جب آپ پیچھے چلنے لگتے ہیں کسی کے تو اس سے ایک ایسا فینومینا تخلیق ہوتا ہے انسانوں کے درمیان کہ جس کے آپ پیچھے چلتے ہیں پھر آپ اس کے ہمیشہ پیچھے چلتے ہیں. تو میں اکثر اہل خانہ کو جو ٹیون ان سیشن میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا پس منظر پہ نظر ڈال کے بتائیے کہ آپ نے ہمیشہ مریض کا کہا مانا اور ہمیشہ اس کی بات مانی اور وہ آپ کا لیڈر رہا اور وہ آپ کو جو کہتا ہے کہ یہ فرمائش میری پوری کر دے تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، یا مجھے فلاں ملک بھیج دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، یا فلاں حسینہ سے میری شادی کر دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے اور آپ مانتے رہتے ہیں. تو ٹیون ان سیشن میں اب آپ کو یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. اب سمجھ لیں کہ اگلے 5 سال آپ نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی. اچھا، مریض بھی پھر بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ذہانت میں تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ سیدھا ہی کہہ رہا میں عمرہ نہ کر رہا ہوں تو اچھا گھر والے کہتے ہوئے جنت ہو گئی. اچھا میں یہ نہ کر لوں یونیورسٹی میں اگلے سیمسٹر میں داخلہ لے لوں، یا میں تبلیغی جماعت کے ساتھ چترال چلا جاتا ہوں، یا میں جاپان کے لوگوں کو کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو میں بھی ساتھ چلا جاتا ہوں. تو جب وہ نیک ارادے ظاہر کرتے فلاحی ہو جاتا 100 دن پورے ہوتے ہیں، گھر جاتی ہے نا مسلح بچھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کات نماز جو ہے وہ شروع کر دیتا، یعنی نفل پڑھنے شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ماں کہتی ہے ہائے میرا چاند، ہائے میرا بیٹا. کہتا ہے ماں جی ان بھی تو شک ہے کہ میں دوبارہ نشہ کر سکوں. تو ماں کہتی نہیں بیٹا بالکل شک نشہ تے میں کہ نشہ تے میں. تو کہتا ہے اچھا پھر مجھے فالو اپ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی مریض جس نے کچھ عرصے سے نشہ چھوڑا ہے، ابھی چند دن ہوئے ہیں، تو آپ سے وہ کہتا ہے آپ کو اب بھی شک ہے کہ میں دوبارہ نشہ کر سکتا ہوں، تو فطری خیال کیا آتا ہے ذہن میں؟ کیا پہلا جواب؟ فیملی کے لیے یہ کہنا جذباتی طور پہ بڑا مشکل ہے کہ نہیں سانو اجے بھی شک ہے. نہیں یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ سانو اجے بھی شک ہے. انہیں یہ کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں. تو سب سے جو آسان جواب ہو سکتا ہے نا زندگی میں کسی بھی چیز کا، وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں. کیونکہ ہماری زندگی میں ایسے بے شمار موقع آتے ہیں جب کوئی بندہ ہم سے سوال کرتا ہے، خاص طور پر ڈاکٹروں کی زندگی میں بے شمار ایسے موقع آتے ہیں جب ان کو کوئی مریض پوچھتا ہے کہ پتہ نہیں ایتھے میرے موڈے تے کڑیلاں جیاں پھر دیا نے، پتہ ایسی کی وجہ ہے. تو ڈاکٹر اس کی وجہ بتانے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کڑیلیں ہوتی کیا ہے. اچھا جی پتہ نہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر ڈاکٹر کبھی 10 باتوں میں سے 2 باتوں پہ یہ بھی کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا، تو کیا اس کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی؟ اچھی بنے گی کریڈیبلٹی اچھی بنتی ہے جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے. باقی آپ زیادہ ہی کینا. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بوجھو تو جاننے والی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں آسان ترین جواب ایک انسان کے پاس یہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم انرجی خرچ ہوتی ہے. رہتی نہیں نا، یعنی کسی سے کوئی راستہ اگر پوچھ لے کہ یہ مینار پاکستان کہاں پہ ہے تو بندہ ویسے کہتے ہیں کہ جس طرف. ہاں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں پتا نا تو بندے کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں پتا. مطلب اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی سے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے. مطلب اس سے کبھی کسی کی شان میں فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کسی بات ایسے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ویلکم کے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں یا ویل ڈن کس طرح لکھا جاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں ہیوملٹی کو ظاہر کرتی ہیں. لیکن شیم کتنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے انسانوں کی زندگی میں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان دنیا میں بہت سارے کام شیم کی وجہ سے کرتے ہیں، ادروائز وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. دیکھیں جب ہم ٹیون ان میں ایک بات واضح کرتے ہیں نا فیملی کو، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو لوڈ ون ہے نا، یہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اور بیماریوں کا صرف علاج ہوتا ہے. بیماریاں وعدوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، ترلوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، منتوں سے ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس کا ایک علاج ہے. اور جب فیملی سمجھنے کی طرف آتی ہے نا کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا ایک علاج ہے، تو وہ رائٹ ڈائریکشن میں کنٹینیوسلی موو کرنا ان کا ریکوری کو آسان بناتا ہے. یعنی یہ ایک میسج ہے، یہ ایک مقصد ہے ٹیون ان کا کہ فیملی کو بتایا جائے کہ نہ تو سختی سے آپ کا لوڈ ون ٹھیک ہوگا، نہ زیادہ لاڈ سے ٹھیک ہونا ہے.
اس کو علاج کی صحیح مدد کی ضرورت ہے جو کہ علاج کی صورت میں آپ پرووائڈ کریں. تو جب فیملی اس ڈائریکشن کو پکڑتی ہے تو ریکوری کی ڈائریکشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی وہ راہ ہموار ہو جاتی ہے. ڈبل مائنڈیڈنیس جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیماری ایسے چکر میں پھنسا دیتی ہے نا, ارد گرد سے بھی سن رہے ہوتے ہیں, کامن سینس بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر تم اس کا خرچہ بند کر دو, اگر تم اس پہ تھوڑی سختی کرو تو ہیل بی آل رائٹ, یہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ بیماری تو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا نا کوئی. لیکن جو وہ کہہ رہا ہے وہ ایکسپیرینس کی بنا, جیسے اگر پھپھو کہتی ہے نہیں, وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے کوئی نہیں کہہ رہے ہوتے, کامن سینس کی وہ وجہ کامن سے. سینس کی وہ وجہ سے اپنا وہ سائنسدان ہوتے ہیں. جیسے فیملی میں جب بات کہتے رہتے فیملی میں ہیں. جب بات ہوتی ہے کہ پھپھو کہتی ہے کہ جی ہمارا جو فلاں چچا کا بیٹا تھا وہ ٹھیک تب ہوا جب اس کو کینیڈا بھیجا گیا. نہیں, اس میں سلمان ایک بات یہ بھی ہے, ان کا ٹھیک جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, یعنی اگر کوئی یہاں پر مسئلہ کریٹ کر رہا ہے, کوئی بچہ یہاں پہ پڑھائی میں نہیں صحیح, تو اس کو باہر بھیجنے سے وہ پڑھائی میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہوتی ہیں کہ آپ خود کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ پیش کر دیں. ڈبل مائنڈیڈنس جو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری جذباتی کیفیات بھی ہیں. اگر ہمارے اندر جوش و جذبہ ہے, ڈپریشن نہیں ہے, ہمارے اندر تحریک ہے, کسی نے موٹیویشن بھر دی ہے, کسی دن ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں, کسی دن ہمیں کسی اور فیلڈ میں کامیابی ملی ہے, کسی دن کسی نے بہت تعریف کر دی ہے اور ہم جوش و جذبے سے بھر جاتے ہیں, تو اس دن ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نیا پروجیکٹ جو ہے وہ ضرور کریں گے. اسی طرح جب مریض کے حوالے سے بھی ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی زندگی سنوار دینی ہے, تو آپ یوں سمجھیں کہ ایسا اس دن ہماری اپنی بایولوجی کے اندر کوئی خوشگوار واقعہ ہوا ہوتا ہے. اور جس دن ہم یہ کہتے ہیں کہ چھڈو جی رہن دیو, اینے نہیں ٹھیک ہونا, پیڑیاں پیڑیاں گلاں کر دینے, پھر کہ جی 12 سال بھی کتے دی دم نو نلکی چ رکھو تے وہ ٹیڑھی دی ٹیڑھی, پھر اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا ہے وہ اس چیز پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ کیا کرے گا. مجھے بتائیے کہ اگر بابر اعظم جو ہے 0 پہ آؤٹ ہو جائے تو اگلا کھلاڑی کیا کرے گا جو آپ کے کریز پہ کھڑا ہوا ہے؟ کنفیوز ہو جائے گا کہ میرا بھی بندہ ہی ہے جانا, میرا بھی جان. تو ڈبل مائنڈیڈنس کی یہ بھی ایک وجہ ہے. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدھ والے دن ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی بدھ کم سود آج تک کم, بہت اچھا ہو جائے گا, اور وہی پھر آپ کو سیٹرڈے والے دن ملتے ہیں تو بیزار ہوتے ہیں, بات نہیں کرنا چاہتے. تو نشے کی بیماری جب گھر میں ہوتی ہے تو گھر والے روگی ہو جاتے ہیں. وہ چاہیں بھی تو وہ اپنے مریض کی بعض اوقات مدد نہیں کر سکتے. کبھی وہ اتنا سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ گھر میدان جنگ بن جاتا ہے, اور کبھی اتنی ڈھیل دیتے ہیں کہ گھر میں جو ہے نشے کی بیماری کا دورہ ہوتا ہے, نشے کی بیماری کا راج ہوتا ہے. تو یہ جو ایک اپنے موڈ اور مزاج کو ہینڈل کرنا ہے, یہ والدین کو, فیملی کو, اینی ویز فائدے کا ہی کام ہے نا. کہ اگر آپ کے گھر میں نشے کی بیماری بھی ہے تو آپ اپنے مقاصد اور اپنے جذبات کو علیحدہ علیحدہ مینج کر لیں. یعنی آپ کا مقصد ہے کہ آپ کا مریض جو ہے وہ ایک اچھی زندگی کی طرف چلا جائے, اور آپ کے جذبات ہیں جو کہ زخمی ہیں تو آپ ان کو مرہم پٹی کروا لیں. تو یہ الگ سے ایک دونوں چیزوں کو ڈیل کرنا ہماری زندگی میں زیادہ تر ہماری جو ایک مکمل تصویر ہے اس کے اندر ساری کی ساری تصویر کے اندر نقص نہیں ہوتا. تصویر کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, لیکن ہمارا دماغ اس ایک نقطے پہ مرکوز ہو جاتا ہے اور اس کو کل کائنات سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے جو جد و جہد مانگتا ہے اور باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس کو چیرش بھی کرنا. کبھی زیادہ تر اس حصے کے بارے میں سوچنا کہ جو ٹھیک ہے تاکہ آپ کی انرجی بحال ہو جائے, اور پھر کبھی اپنی توجہ واپس ادھر مرکوز کرنا جو کہ توجہ طلب مسئلہ ہے. تو یہ اسی کا نام یعنی زندگی ہے. اور ٹیوننگ سیشن میں یہی ٹیوننگ ہم نے کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ آگے یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یوں ہوگا, پھر یہ مشکل مقام آئے گا, پھر آسان مقام آئے گا. اور اس میں خالی ایک چیز پہ اگر نظر رکھی جائے گی کہ مریض نے نشہ کیا کہ نہیں, تو پھر حوصلہ شکنی ہوگی. لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ کیا پہلے کی طرح نشہ کیا, یا بہت دن بیچ میں سے اچھے بھی گزر جاتے ہیں, بیچ میں ایک دن لیپس ہوتا ہے, کیا نشہ کیا
تو نظریہ سلامت رہا, ایمان سلامت رہا, یا نشہ کیا تو ایمان بھی خراب ہو گیا. دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی نے دوبارہ نشہ کیا لیکن اس کا ایمان سلامت ہے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا, میں نے اچھی زندگی کی طرف جانا ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی نشہ تو نہیں کرتا پر اندر سے اس کا ایمان سلامت نہیں ہے, اور وہ چوکیدارے کی وجہ سے نشہ نہیں کرتا, پولیسنگ کی وجہ سے نشہ نہیں کرتا, تو ایسی کامیابی کو ہم حقیقی کامیابی ہرگز نہیں. اس بارے میں بتائیے گا کہ جیسے کوئی نشے کا مریض ہے تو یقینی طور پہ تربیت میں بھی کوئی لیک رہا ہوگا, والدین کا کچھ قصور یا اس طرح کی چیزیں, کیا اس کا بھی ایک رول پلے ہوتا ہے؟ کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے. آپ یوں سمجھیں کہ انسان کی تاریخ میں نشئی رویے ہیں, اور وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے ہم انسانوں تک, آج کے انسانوں تک پہنچتے ہیں. اچھا, ہم انہیں درست کرنے کے ذمہ دار ہیں, اسی وجہ سے ہم تربیت کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں, اسکول, کالج اور یونیورسٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہماری تربیت میں خرابی ہے تو نشئی رویے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جو نشئی رویے ہسٹری سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ رویے ہم کسی اپنی تربیت کے نتیجے میں درست نہیں کر پائے, کہیں لیک رہ گیا ہے. وہ تربیت کی خرابی ایسی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نشئی رویے پیدا ہوئے, وہ پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں اور ہم نے اس کی روک تھام صحیح طریقے سے نہیں کی. بہت ساری چیزیں ایسی بات ہے, مثلا آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, جی سر, تو اگر آپ اٹھ کے ادھر ادھر جائیں اور یہاں 2 انڈے پڑے ہوں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ انڈے آپ نے دیے؟ نہیں, کسی نے رکھے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ کسی کی شرارت ہے, یہ کسی کی شرارت ہے. تو آبزرویشن بھی بعض اوقات اس طرح غلط ثابت ہو جاتی ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ جو بھی رویے ہوتے ہیں ان کو غور و غوص کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بچپن کا کوئی حادثہ تھا, کیا صحبت کا اثر تھا, یا کچھ اور تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ لوگ علاج کے لیے اسپتالوں میں جاتے, جب وہ علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہو رہے تھے تو ان کو بخار تھا, تو جب بخار کے لیے اسپتال میں دوائی دی گئی تو ان کو وومیٹنگ ہو گئی. تو وومیٹنگ کس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی؟ ڈاکٹر کے کھاتے میں ڈالی جائے گی. اچھا, اب وہ وومیٹنگ پہلے سے ہی اندر ڈیولپ ہو رہی تھی, سمٹمز ایک دم نہیں آتے, اور وومیٹنگ ہو گئی, اس کے بعد کوئی لوز موشن آ گئے, کچھ یہ ہو گیا, کچھ وہ ہو گیا, تو اہل خانہ اسپتال کے شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ڈاکٹرز جب خوف کے ذریعے علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا علاج نہیں کر رہے ہوتے. ڈاکٹر کوئی ایسا بڑا علاج نہیں کر رہے ہوتے, کوئی انویسو علاج نہیں کر رہے ہوتے, کوئی ٹیکہ نہیں لگا رہے ہوتے جب کہ ضرورت ہوتی ہے ٹیکہ لگانے کی, کوئی آپریشن نہیں کر رہے ہوتے جب کہ ضرورت ہوتی ہے آپریشن کرنے کی. تو ایون دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ قباحت بہت زیادہ ہے کہ جو پیشنٹ سیف ہے, جو ٹھیک ٹھاک ہونے والا ہے, اس کو پکڑ لیا, اور جو پیشنٹ ٹھیک ٹھاک ہونے والا نہیں اس کو چھوڑ دیا. تو ڈاکٹر کے اوپر اگر آپ اعتماد کریں گے, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر بھی ایک کاریگر یا مستری یا مزدور کی طرح حوصلہ افزائی سے چلتا ہے. اگر آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ آپ کو بہتر نتائج دے سکتا ہے. کیا والدین کا کوئی قصور ہے یا نہیں؟ یونین میں اکثر فیملیز کا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے, یا یعنی وہ کھل کے اظہار نہیں بھی کرتے, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا, کوئی والدہ کہتی ہے کہ میرے سے آپ نے علیحدہ ملنا ہے, بہو کہتی ہے میرے سے آپ نے علیحدہ ملنا ہے. تو والدین میں یا فیملی میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے مسئلہ ہے, اور یہ کوئی اس کی اہلیہ کا قصور ہے کہ وہ ان کو کھینچ کے نشے سے دور نہیں لے کے آ پائیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت کھینچ کے دور لے کے جا سکتی ہے نشے سے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی ہی اس نظریے سے کرتے ہیں کہ کوئی محبت کرنے والی بیوی آئے گی اور وہ اسے نشے سے دور کر دے گی, اور ایسا وہ انڈیا پہلے دے بھی دیتے ہیں, اپنی توقعات تھوڑی بتا بھی دیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں بھی اسی نیت سے کر دی جاتی وہ بتا بھی دیتے ہیں, اور وہ بھلی مانس جو نیک بخت آتی ہے تو وہ مان بھی جاتی ہے کہ ہاں میں ایسا کر لوں گی. اچھا, جب وہ آ کے ایسا نہیں کر پاتی تو گھر والے کہتے ہیں تو مطلب ڈیلیور نہیں کیا, یہ جو کہا تھا وہ تو کیا نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی محبت کی وجہ سے یا اپنی نفرت کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے کسی کی بیماری کو شفا دے دے. اچھا,
ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو مختلف بیماریوں کے بارے میں ہے. ان کے اوپر چلنے سے اوور ٹائم, یہ ایونٹ نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے جس کے اینڈ پہ, جسے کہتے ہیں نا ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, آپ کو روشنی نظر آنی چاہیے. جب بھی ہمارے پاس پیشنٹس علاج کے لیے آتے ہیں تو ہم اس چیز پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ علاج جن کا ہو رہا ہے انہیں نظر آتا رہے کہ علاج میں میرے لیے کیا ہے, واٹ از ان اٹ فار می. اگر ان کو یہ دکھائی دینا بند ہو جائے کہ علاج میں میرے لیے کیا ہے تو علاج میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی. تو پہلی بات یہ ہے کہ علاج میں میرے لیے کیا ہے, علاج میں فیملی کے لیے کیا ہے, انہیں مسلسل دہرانے اور بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ از اٹ ورتھ اٹ, کیا یہ جو علاج ہے قابل قدر ہے, یہ جو اس کا ہم معاوضہ ادا کر رہے ہیں کیا اس کا نعم البدل ہمیں ملے گا. تو علاج کرنے والوں کی دو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بدستور اس پہ کام کرتے رہیں, کیونکہ اصل میں فیملی ہمارے پاس آتی ہے اپنی تکلیف سے گھبرا کے, وہ کسی ویژن کے ساتھ نہیں آتی کہ اپنے مریض کو انہوں نے دوبارہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے دیکھنا ہے. لیکن جب 4 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو اس وقت بنیادی طور پر وہ ایک ویژن کی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو جو ہے ڈپٹی کمشنر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, یا اس کو ہم نے انجینئر بنانا ہے. تو وہ اس طریقے سے وہاں اسکول میں جاتے ہیں. لیکن جب 12ویں جماعت میں پہنچتے پہنچتے یہ خبر آتی ہے کہ وہ چرس پی رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے تو پھر اہل خانہ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو پھر وہ ویژن وغیرہ بھول جاتے ہیں, پھر وہ سروائیول کی جنگ لڑنے لگتے ہیں, فائٹ اور فلائٹ کا دورہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اچھا آپ کی تکلیف ہے, اسے دور کرتے ہیں. پھر ہم ان کا قبلہ درست کرتے ہیں, دیکھیے یہ روڈ میپ ہے, اس پہ آپ نے چلنا ہے. اور پھر بہت جلد وہ وقت آتا ہے جب ہم ان کو ویژن دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے مریض میں یہ امکانات ہیں, یہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اتنی گارنشنگ ہو سکتی ہے, اور ریئلسٹیکلی انہیں بتانا پڑتا ہے. اور ویژن جو کریٹ کرنا ہوتا ہے یہ ابھی دماغ کے اندر کریٹ کرنا ہوتا ہے, یہ کرۂ ارض پہ نہیں کرنا ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آج مریض گیا تو اگلے دن اس کو کام پہ لگا دیں, یونیورسٹی بھیج دیں. تو جو ویژن ہوتا ہے وہ ویژنری نے دینا ہوتا ہے اور بیج بونا ہوتا ہے کسی کے دماغ میں, اور اس کے اندر پھر ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. جیسے مرغی کے نیچے جب انڈے رکھے جاتے ہیں 21 دن, وہی دوسرے والے انڈے جب رکھے جاتے ہیں تو 21 دن کا انتظار کیا جاتا ہے, اس کو انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ویژن ہوتا ہے وہ بھی دہی کی طرح راتوں رات نہیں جم جاتا, وہ پھر وقت لگتا ہے. آپ کسی سے بات کرتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میئر میں شمائلہ کاؤنسلنگ کر رہے تھے ایک کلائنٹ کی, تو ہم ایک خاص نقطہ اس کے دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ پوری طرح ریزسٹنس دے رہی تھی. اور پھر بات کسی دوسری طرف چلی گئی, پھر تیسری طرف چلے گئی. تو چند دن کے بعد وہ ہمیں سمجھا رہی تھی کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اصل میں بات ہے وہ یوں ہوتی ہے. تو میں نے اس کو نہیں کہا کہ اچھا ہم بھی کچھ دن پہلے یہی کر رہے تھے, لیکن ہمیشہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں کسی کلائنٹ کے ساتھ تو کامیابی کا کریڈٹ ہم اس کو دیتے ہیں. کامیابی ہم خود رکھ لیتے ہیں, کامیابی کا کریڈٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں, وہ ہم چھینا جھپٹی اس کی نہیں کرتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ علاج کا جو آخری حصہ ہے, جو ویژنری پارٹ ہے, وہ بھی بہت اہم ہے, ادروائز رول بیک ہونا شروع ہو جائے گا. نشہ چھوڑنے کے بعد علاج ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد زندگی میں جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی شادی بیاہ کرتا ہے یا پھر ٹیکس پے کرتا ہے, وہ ایک اچھا سٹیزن بنتا ہے, علاج پھر بھی جاری رہتا ہے انٹل پروون ادروائز. جب یہ ثابت ہو جاتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مریض کے طرز عمل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اب اس کو علاج کی ضرورت نہیں, وہ اپنی لگامیں خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, وہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں انسپریشن کا باعث بنتا ہے, وہ سراسر خیر بن جاتا ہے. تو
میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کا مریض جو ہے واپس اپنے کسی دور میں نہیں جا سکتا. گلوبلی یہی ریکمینڈیڈ ہے. ایون امریکہ کے اندر بھی جب ہم 12 اسٹیپ کو دیکھتے ہیں، جو کہ امریکہ میں ہر جو ریہیب ہے اس کا مینڈیٹری پارٹ ہے، رادر سینٹرل اس کا پارٹ ہے، تو اس میں بھی ہے کہ پیشنٹ لائف ٹائم تک ہر روز یا ہر ہفتے میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرے گا. شروع میں ہر روز، گریجولی پھر ہر ہفتے میں ایک میٹنگ وہ اٹینڈ کرنے کی طرف جائے فار لائف ٹائم. یعنی جو ہے تاحیات ہے، جو ہے وہ تاحیات ہے، تاکہ ریمائنڈر رہے کہ میں اپنی ریکوری پہ کام کر رہا ہوں. اور جو پیشنٹس ہوتے ہیں لیکن وہاں یہ پہ ہمارے مریض کی نماز ہے. ہاں آپ بتائیے کہ بالکل آپ ایسا کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ بس ایک دن نماز پڑھ لیتے تو کافی ہے، یا ایک ہفتہ پڑھ لیتے تو کافی ہے؟ ہر روز پڑھنا پڑے گا. پھر کوئی دن ہوگا کہ جمعے والے دن تھوڑا ایکسٹرا ہوگا. چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے مذہب میں. پھر عید والے دن بھی بعض کا جمعے والے دن عید آ جاتی ہے، کہتے ہیں وہ حکمرانوں پہ بھاری ہوتی ہے، نہیں لوگوں پہ خود بھاری ہوتی ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ روز کیوں ہے اور اذان روز کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کام جو ہے اذان دیتے رہنا ہے، اور مریض کا کام ہے کہ نماز پڑھتا رہے، یعنی اپنی جو سوبرائٹی ہے اس کی نماز پڑھتا رہے. یہ جو سٹرکچر ہے زندگی کا، یہ جو اچھا بنانے کا ایک معاملہ ہے جو مذہب نے انسانوں کے لیے مہیا کیا، اب سائنس نے بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اگر آپ دیکھیں تو سائنس صرف آپ کو ایجادات نہیں دیتی، سائنس آپ کو صرف ہوائی جہاز، مائکرو ویو، اوون یا اسمارٹ فون نہیں دیتی. سائنس آپ کو سکون کے راستے بتاتی ہے، سائنس آپ کو ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے طریقے بتاتی ہے. سائنس بتاتی ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں سافٹ ویئرز اپ گریڈ ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ نے اپنے دماغ میں بھی سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنے ہیں. تو نشے کی بیماری میں جب کوئی بندہ پھنس جاتا ہے تو وہ ایک میل ویئر کے زیر اثر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وائرس چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر اس کو اینٹی وائرس کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ٹریٹمنٹ میں ملتا ہے. اور پھر یہ سلسلہ اپ گریڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے سافٹ ویئر کو، اس کو یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ آپ اگر اس پہ تھوڑا سا غور. نشے کی بیماری فرد کی بیماری نہیں، یہ پورے گھر کی بیماری ہے. اسی طرح علاج بھی کسی ایک فرد کے ٹھیک ہونے سے مکمل نہیں ہوگا. علاج میں پورے اہل خانہ کو شامل ہونا پڑے گا، خاص طور پہ جو امیجیٹ فیملی ہے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، لیکن اگر وہ امیجیٹ فیملی کی کیٹیگری میں فال ان کرتے ہیں تو انہیں ہمیں علاج میں شامل کرنا پڑے گا. بعض اوقات ہم کچھ فرینڈس کو بھی شامل کرتے ہیں علاج کے اندر، جن کا کہ بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی پیشنٹ کی لائف کو پازیٹیو بنانے میں. تو ہم ان سے بھی کچھ اسٹرینتھ جو ہے وہ بورو کرتے ہیں. اور اگر کسی کی فیملی نہ ہو تو پھر اس کا علاج ادھورا سمجھا جائے یا اس کے اوپر بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں پھر پیشنٹ کو ہی ساری جدوجہد کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر فیملی سپورٹ ساتھ میں شامل ہے تو جدوجہد کا کچھ حصہ جو ہے، یعنی ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی لے کر ہم چلتے ہیں کہ کچھ حصہ فیملی پلے کرتی ہے جو ان کا رول ہے کسی پیشنٹ کی ریکوری میں، لیکن جو پیشنٹ کا رول ہے وہ پھر اپنا کردار ادا کرتا ہے. لیکن اگر مریض نے فیملی کھو دی ہے تو یہ چیز جو ہے اسے ہٹ باٹم کرتی ہے، اور یہ چیز اس پھر کے وہ اندر علاج میں جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے سر کے بل. لیکن جو فیملی ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کے بڑھاوے میں بھی خالی مریض کا ہی قصور نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فیملی نے بھی حصہ ڈالا ہوتا ہے. کیونکہ فیملی میں بھی کچھ افراد کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے، انہوں نے کچھ ہیروئک ایکشن کر کے کچھ رسپانسبلٹی اپنی طرف لی ہوتی ہے، کچھ ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو، کچھ اسکیپ گوٹ کی طرح پلے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ گھر کے اندر اہل خانہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ باہر سے کچھ اچیومنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں، کوئی بگر اچیومنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے گھر کے اندر جو ڈس فنکشن ہے اس پہ نہ جائے اور جو اچیومنٹ ہے اس کے اوپر رہے. اور پورا گھر کوشش کر رہا ہوتا ہے ایک پرفیکٹ ہوم کو کریٹ کرنے میں، جو کہ نشے کی بیماری میں ہر روز تنکوں کی طرح بکھرا ہوتا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا شاندار سینیریو کریٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ تھوڑا ریوائنڈ کر کے اس کو 2-3 دفعہ دیکھے تو انہیں اپنے گھر کا منظر نظر آئے گا کہ کس طرح سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. بس اس نشے کی بیماری کو پہچانا نہیں جا رہا ہوتا، اور نشے کی بیماری گھر میں ایک مست ہاتھی کی طرح چل پھر رہی ہوتی ہے اور ہر کوئی بچ بچا کے اس کو رستہ دے رہا ہوتا ہے. اب ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے ایک والد صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کرتے ہیں جی بزنس، تو بیٹے کو تو داخل کر دیا، آپ کریں علاج اس کا. تو میں اب وہ سارا کام کاج چھوڑ کے یہاں پہ جو سیشن لینے آؤں ٹیون ان یا آگے پھر فیملی سیشن،
تو یہ صحیح نہیں لگتا. اور جب فیملی شروع میں یہی سوچتی ہے، جب ہم انہیں بلانا شروع کرتے ہیں نا ہر روز، تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا کام ہے، اب یہ پیشنٹ ان کے پاس ہے، آپ اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں. ساری فیملی ایسے نہیں ہاں، سوچتی. لیکن وہ جلدی کچھ ٹرن اراؤنڈ فیملیاں ہوتے ایسی ہیں. ہوتی ہیں جو علاج کے 80ویں دن پوچھتی ہیں کہ تو پھر اب ہم اپنا کام شروع کر لیں. یعنی انہوں نے کام چھوڑا ہوتا ہے. تو دونوں ایکسٹریمز ہیں اور دونوں کے درمیان میں راہ نکالنی چاہیے کہ آپ اپنے مریض کے علاج میں بھی بہترین حصہ لیں اور اپنے کام کاج کو بھی چلتے رکھیں. اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو بہت ضرورت ہے کام کاج کی، ہو سکتا ہے آپ کا کام کاج اتنا سٹیبل ہو کہ وہ آپ کے بغیر بھی چلتا ہو، لیکن اگر آپ ہر وقت مریض کے علاج میں کھوئے رہیں گے تو آپ کے اپنے جذبات جو ہیں وہ اس قید میں جکڑے جائیں گے جو یہ بیماری پیدا کرتی ہے. اچھا، جب کوئی نشے کی بیماری کے اندر بھی چل رہا ہوتا ہے تو فیملی کام کاج چھوڑ کے 24 گھنٹے اس کی نگرانی کر رہی ہے. اور جب فیملی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے کام کاج میں انوالو ہوں، اپنی لائف کو نارملائز کریں، اپنے دوست احباب کو ملنا شروع کریں، گھر پہ جو کوئی گیٹ ٹوگیدر آپ نہیں کرتے تھے کئی سالوں سے اس کو کرنے کی طرف جائیں، خود سوشل ایونٹس کے اندر شامل ہوں اور اس کی علاج کو ایک حصہ سمجھے اپنی ڈیلی روٹین کا. اور وہ حصے پہ اگر آپ نے 20% توجہ دینی ہے تو 20% توجہ دیں، باقی ٹائم جو ہے وہ دوسری جگہوں کے اوپر انویسٹ کریں اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ جب اس نے 100 ڈیز کے بعد گھر جانا ہے تو آپ کے گھر کی کایا ضرور پلٹی ہونی چاہیے. آپ اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں جیسے نیند کا معاملہ ہے جی اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ خاص طور پر بیویاں جو رات کو نگرانی کرتی رہتی ہیں کہ ان کا بندہ جو ہے کتنا سانس پی لے رہا ہے ہے کہ نہیں لے رہا، اور بار بار چیزیں جو چیک کرتے ہیں، کبھی وہ گھسیٹ کے ادھر لے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی گھسیٹ کے ادھر لے جا رہے ہوتے ہیں مریض کو، کیونکہ وہ اسے ہوش نہیں ہوتی. اور بیویاں جو ہے جو بظاہر کمزور ہوتی ہیں لیکن ایسے معاملات میں پتہ نہیں ان میں کہاں سے طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ساری رات جاگتی ہیں، پھر صبح سویرے ان کو بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی یہ نیند جو ہے کبھی پوری نہیں ہوتی. اپنے آپ کو خود سنبھالنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ مریض کو سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں. سر 2 بھائی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، یعنی یہ جو مریض ہے، اور وہ اپنی زندگی کو ٹھیک گزار رہے ہیں اور والدین یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ نشہ کرتے ہیں نہ کوئی اور چیز ہے. سب سے بہترین جو لاہور کی یونیورسٹی ہے ادھر وہ جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ان کو تو پھر علاج میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ان کو علاج میں شامل ہونے کی بہت ضرورت ہے، اپنے حصے کا کام انہیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ بھائی ہیں تو بھائی چارہ تو کرنا پڑے گا، یہ تو آپ نے ایگزامپٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ بے چینی یا مایوسی یا اس طرح کے مسائل ہوں گے. اور یونیورسٹیوں میں آج کل سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ تو ڈرگس کا ہی خطرہ ہے. تو اگر آپ نے نظریہ بیماری نہیں دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ کے نشہ شروع کر دیں کہ ہم بہت زیادہ نہیں کریں گے اپنے بھائی کی طرح، ہم بس کبھی کبھی کر لیا کریں گے، اور اپنے آپ کو اس ٹریپ میں لا کے تو وہ بھی نشہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نالج ہے نشے کی بیماری کے ارد گرد، یہ جو آگاہی ہے، یہ اب معاشرے میں ہر ایک کو چاہیے. وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں، تو یہ بھی ایک حفاظتی ٹیکہ ہے جو نشے کی بیماری کے خلاف انہیں تربیت دینی چاہیے، انہیں ان خطرات سے آگے کرنا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو آئیڈیا دے دیں گے. وہ میں ایک دن اپنے ڈاکٹر سے بیٹھا بات کر رہا تھا کہ میری نانی اماں مجھے جب بھی دیکھتی تھی تو وہ مجھے بلا کے تو علیحدہ لے جاتی تھی اور مجھے کہتی صداقت میں نے تمہارا جو نام ہے نا وہ میں نے رکھا تھا، تو تم نے اس نام کی لاج رکھنی ہے. پھر وہ مجھے کہتی مجھے پتہ ہے تم بہت پڑھو گے، مجھے پتہ ہے تم بڑے کامیاب انسان بنو گے. اور پھر کہتی کہ تم نے نا شراب نہیں پی لی. تو پھر آپ کے ماموں کے بیٹے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بیبی جی ایسے ہی کہتی رہتی ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی کہتی رہتی ہیں، ان کی باتیں غور سے نہ سنا کرو. لیکن میں بڑے غور سے سنتا تھا، انہوں نے غور سے نہیں سنی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی کو سمجھانے کا جو ماں باپ کی طرف سے، یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. تو میرے ڈاکٹرز نے سن کے کہا تو آپ کو کیوریاسٹی نہیں ہوئی کہ آپ شراب پیے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں ماننے والوں میں سے ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی پوچھے میری زندگی میں کامیابی کا راز تو وہ بڑی سادہ ہے.
کہ میں ماننے والوں میں سے ہوں. مطلب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بھلی بات مجھ سے کی جائے گی میں مان لوں گا, اور دوسری بات ہے کہ میرے کان صرف بھلی بات ہی سنیں گے, میری آنکھیں بھلی بات ہی دیکھیں گی. یہ ایک جو بندوبست ہے, میں بھلی صحبت میں ہی رہنا پسند کروں گا. میرا کوئی دوست نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے. تو مطلب یہ جو ایک سوچ ہے, میں سب کو پروموٹ کرتا ہوں کہ اپنی بڑائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے. زندگی میں بہت غلطیاں کیں, کوتاہیاں کیں, لیکن سدھار کی طرف رخ رکھا. جو نارتھ ہے اس کو کبھی کھونے نہیں دیا آنکھوں سے. تو نشے کی بیماری جو ہے یہ اب ایک معاشرتی حقیقت ہے. یہ رستے میں بکھرے ہوئے کانٹے ہیں جو بکھرے بھی ہوتے ہیں اور بکھیرے بھی جاتے ہیں. تو ان کانٹوں سے بچ کے اگر چلانا چاہتے ہیں آپ اپنی اولاد کو, تو آپ یونیورسٹی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, لک چھپ کے آپ حکومت پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. جو بچے آپ نے بڑے پیار سے پیدا کیے ہیں یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے. لک چھپ کے علاج نہیں ہو سکتا. جیسے اگر باقی فیملی کو, عزیز و اقارب کو یہ بتایا جائے کہ بیٹے کو ہم نے بھیج دیا دبئی, اور یہ اب کچھ عرصہ جو ہے وہ کوئی بزنس کے سلسلے میں دبئی میں ہے, اور پھر علاج کرا کے نواں نکور بچہ نکال لیا جائے 0 میٹر. آپ نے بڑے ہی حسین خواب سا پیدا کر دیا, نواں نکور بچہ کہہ کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں نا تو ہمارا ذہن جو ہے اس کو نوٹ کرتا ہے. ہمارا دماغ ہر وقت دیکھ سن رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر اور کہہ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو ریہیب میں بھیجا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے دبئی بھیجا ہوا ہے کہیں کوئی ٹریننگ کے لیے, تو ہمارا دماغ جو ہے اس چیز کو ایسے ہی لے گا جیسے کہ ہم نے کہا, کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے اوپر شک نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اچھا میرے آقا کیا حکم ہے, آپ بتائیے کیا کہنا ہے. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ علاج میں نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ پھر آپ کو بھی توجہ علاج کی طرف دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا بچہ تو کسی ٹریننگ پہ ہے. یعنی حیرت انگیز طور پر ہم اپنے آپ سے جو کہتے ہیں, ہم اپنے دل میں جو سوچتے ہیں, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے. بیسیکلی ٹیون ان سیشنز کا مقصد ہی یہ ہے, جتنی بھی ابھی سلمان صاحب نے سوال کیے ہیں نا کہ فیملی کے کچھ ممبر کہیں کہ ہماری تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو یونیورسٹی جاتے ہیں بھائی, یا وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں, یا پیرنٹس کہیں کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے اس کو آپ ٹریٹ کریں, وی آر ناٹ اویلیبل. تو ٹیون ان کا بیسک پرپس ہی اس ڈائریکشن کو بتانا ہے. ایک تو نظریہ بیماری بتانا کہ کیسے یہ ایک جسمانی بیماری ہے جو ذہن کو خراب کرتی ہے, پھر رشتوں کو بھی خراب کرتی ہے, اور پھر روح کو بھی ڈیمیج کرتی ہے, اور فیملی کیسے حصہ دار انوسینٹلی بن جاتی ہے, اس کی آگاہی دینا بھی ٹیون ان سیشنز کا ایک پرپس ہے نا, کہ آپ اپنی طرف سے اپنے پیارے کی مدد کر رہے ہیں, بٹ اصل میں وہ پیارے کی مدد نہیں, بیماری بڑھ رہی ہے اور بیماری کی مدد ہو رہی ہے. پھر ان کو یہ بتانا کہ کیسے آپ اپنے اندر جو تبدیلیاں لائیں گے تو وہ اس بیماری کی جو بحالی کا راستہ ہے اس کو ہموار کرے گا, اور آپ ایک مضبوط سمت اپنے لوڈ ون کو بھی دے سکیں گے. گھر کے ماحول کو کیسے, ایک دوسرے کی مدد کیسے لی جا سکتی ہے, یہ سارے کانسیپٹ ہم ٹیون ان میں ہی دیتے ہیں, اور فیملی کو ان کا رول واضح کر دیتے ہیں. اور میں نے ایسے چینجز دیکھے ہیں کہ شروع کے ٹیون ان سیشن میں فیملیز بڑی ہی مس پرسیپشنس کے ساتھ, غلط فہمیوں کے ساتھ آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, ہم نہیں بتا سکتے, ہم نے تو یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ دبئی گیا ہے یا یو کے گیا ہے. تو ہم بڑے ہی پولائٹلی ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرف جانے سے, یہ رانگ ڈائریکشن اپنانے سے ریزلٹس کمپرومائز. یہ بڑا تھکا دینے والا کام ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک اداکارہ ہیں جن کو کچھ بھی آپ پوچھیں نا تو وہ ان کو سچا جواب دے دیتے ہیں. آپ کچھ بھی ان سے پوچھیں کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے, سنا ہے آپ میں ایسا ہے, تو کہتے ہیں ہاں جی. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ آسان جواب کوئی نہیں ہے. پھر کوئی پوچھے نا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں, یہ تو بہت بری بات ہے, کہتے ہیں ہاں جی بری بات ہے, مجھے پتہ ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ کروں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. مطلب آپ اپنی جو ہیومن لمٹس ہیں جب آپ ان کو شناخت کر لیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے مان لیتے ہیں تو وہ دوسرے آپ کا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. سر میں نے ایک اور چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن رویوں کے سائے تلے بیماری پنپی ہوتی ہے پھر وہ سائے اوپر سے ہٹانے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریکوری کا سورج جو ہے وہ چمکنا شروع کرے. سیکریسی ایک اہم رویہ ہے جو کہ ایڈکشن
ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है. जैसे फंगस तारीकी में पलती है तो एडिक्शन सिक्रेसी में ग्रो करती है. और अगर हम चाहते हैं कि एडिक्शन हमारे घर से निकले तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ पे कुछ रोशनी डालनी पड़ेगी. यानी हमें ये इखलाकी बबल तौर हाँ, पे कहने की हाँ, जरूरत नहीं है, दिस इज द ट्रीटमेंट. यानी हम ये नहीं कहेंगे कि जी आप हाँ. हिम्मत करें, दिल बड़ा यानी करें, सच नहीं. हमें बोलना ही पड़ेगा. अच्छा, जब फैमिली को इंटरवेंशन डाटा पेश करने के लिए कहते हैं तो तब भी फैमिली को कितनी मुश्किल पेश आती है कि अपने मरीज़ के सामने अपना मुशाहिदा बयान करना कि आपको इलाज में इसलिए डाला गया. वो इवेंट या खुद सोचते हुए बड़ी तकलीफ होती है. फैमिलीज़ को मैं एक अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि वो दो चीज़ों को समझ लें कि कन्फ्रंटेशन क्या है और इंटरवेंशन क्या है. आम तौर पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो नशे के मरीज़ों के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे होते हैं, जबकि उनके साथ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत होती है. और जो उनके घर में कोई नया किसी कबाहत का शिकार होता है तो उसके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करते, चुप रहते हैं, हेजिटेट करते हैं. मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा अगर सिगरेट पीता है और माँ को पता चल गया है तो वो उसको नहीं कहेगी कि इसकी झिझक दूर हो जाएगी फिर मेरे ये सामने पिएगा, या वो कहेगा जी मैं इसके वालिद को नहीं बताऊंगी. तो ये जो चीज़ है ना, जब आपका बच्चा नया सिगरेट पीने लगा है या चरस की खबर मिली है या क्लासें जो है छोड़ता है या किसी कबाहत में है या किसी पहले दिन ही किसी गलत आदमी से मिलता है, तो जब ताज़ा चीज़ें होती हैं, ताज़ा कोताहियाँ होती हैं, उनके पीछे ट्रेल नहीं होती, तो कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत होती है. कन्फ्रंटेशन जो है वो तब की जाती है जबकि अभी वो इल्लत नहीं बनी, यानी एडिक्शन नहीं बनी, हैबिट नहीं बनी, और अभी वन ऑफ किस्म का वाक़या हुआ है. जैसे कोई किसी औरत का खामद है, वो इनफिडेलिटी में है, तो उसको फ़ौरन उससे बात कर लेनी चाहिए कि ये मामला है. लेकिन जब इनफिडेलिटी उसका ओढ़ना बिछोना बन जाए और वो मुसलसल जो है ये काम कर रहा हो तो फिर कन्फ्रंटेशन नहीं करते, फिर इंटरवेंशन करते. लिहाजा ये तय पा गया कि अगर कोई बंदा वर्कहोलिक है तो उसके साथ आप इंटरवेंशन करेंगे. अगर किसी ने पहले दिन जो है 14 घंटे काम किया है और आपको पता चल गया है तो आप उसको कन्फ्रंट करेंगे. अगर किसी ने आपसे आज वादा तोड़ा है तो आप उसे कन्फ्रंट करेंगे. लेकिन अगर वो कई सालों से वादे तोड़ रहा है तो फिर आप इंटरवेंशन करेंगे. नौयत और संगीनी पे डिपेंड करता है. नौयत और संगीनी के अलावा ये लेंथ पे डिपेंड करता है कि ये पीछे ट्रैक कंटिन्यूटी क्या है, ताज़ा है कि पुराना. ये एक बिल्कुल रिदम बन चुकी है, आदि मुजरम हो गया बंदा. तो अगर आप समझते हैं कि सहवन किसी से गिलास गिर के टूट गया तो आप कन्फ्रंट करेंगे. लेकिन अगर वो हर रोज़ गिलास तोड़ता है, कभी बर्तन तोड़ता है, कभी कुछ करता है, कभी दिल तोड़ता है, तो फिर आप इंटरवेंशन करेंगे. और कन्फ्रंटेशन जो है तब आप करते हैं जब आपका इन्फ्लुएंस होता है, जब आपका लेवरेज होता है. अच्छा, अब मरीज़ जो है वो मरीज़ बन चुका है और घर वाले उसको कन्फ्रंटेशन कर रहे होते हैं, तो फिर मरीज़ जो है वो आगे से ईंट का जवाब पत्थर से देता है, वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता. तो हमें समझ जाना चाहिए कि नशे के मरीज़ के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करते. जब भी करनी हो तो इंटरवेंशन करते हैं. और इंटरवेंशन और कन्फ्रंटेशन में फ़र्क ये है कि इंटरवेंशन सीखने वाला काम है, नंबर 1. नंबर 2, इंटरवेंशन एक आदमी नहीं करता. 1-to-1 जो है वो मरीज़ जो है उससे निपटना मुश्किल होता है. अकेला कोई मुल्क जो है अमेरिका से नहीं निपट सकता, मतलब 1-to-1 मुश्किल हो जाता है. मरीज़ के साथ निपटने के लिए आपको उसके जो बही ख़्वाह हैं, जो उसके प्यार करने वाले हैं, जो उसके अहल खाना हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको साथ मिला के बात करनी पड़ती है. और कन्फ्रंटेशन जो होती है वो उस वाक़े के फौरी बाद होती है, लेकिन इंटरवेंशन जो होती है वो उस वाक़े के फौरी बाद नहीं होती. वो एक ठंडे तरीके से सोचा समझा मंसूबा है जो आप सरप्राइज करते हैं किसी नशे के मरीज़ को. उसकी कुछाड़ में जाके 1-5 मॉर्निंग आप जाते हैं और उसके लिए आपको जुमले सीखने होंगे. उसके लिए आप मरीज़ से बात करेंगे तो हर बंदा जब बात करेगा तो पहले प्यार और मोहब्बत और अनकंडीशनल रिगार्ड की बात करेगा, नॉन जजमेंटल होगा, रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड नहीं होगा, और आंखों में प्यार के आंसू होंगे. और फिर बताएंगे कि हमने क्या देखा था, फिर हमें उस दिन क्या महसूस हुआ था, फिर हमने क्या किया था.
پر ایکچولی ہمیں علاج کی طرف رجوع کرنے تھا. اور ابھی بھی ہم آپ سے ایک وعدہ نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ آپ سے ہم علاج کے لیے رضامندی مانگ رہے ہیں. تو کنفرنٹیشن میں آپ کسی سے کوئی علاج کی رضامندی نہیں مانگتے, آپ اسے وعدہ مانگتے ہیں, ارادہ مانگتے ہیں. اور اگر وہ دوبارہ دہراتا ہے تو پھر آپ اس سے نئی بات کرتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو تم نے وعدہ کیا اور اب توڑ دیا, تو اب ہم وعدہ توڑنے کے موضوع پہ بات کریں گے. یہ جو تم رات لیٹ آئے ہو اب اس پہ بات نہیں کریں گے, بات آگے چلے گی. جو کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے, ہاں, تو وہ گل ود گئی ہے تو پھر آپ وہ پچھلی پرانی سیم بات نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں جو کنفرنٹیشن ہے اور انٹروینشن کا پتہ چلنا چاہیے. پھر علاج کا جو خوبصورت پارٹ ہے, جو گارنشنگ ہے, جو پالش ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اور فیملی نے مل کے ایک ویژن کریٹ کرنا ہوتا ہے اس مریض کے لیے, اور پھر مریض کے اندر وہ انفیوز کرنا ہوتا ہے, انفلٹریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو انسپائر کرنا ہوتا ہے. اور وہ جو خواب چھوڑ گیا تھا, وہ جو سارے ستارے جس کے ٹوٹ گئے تھے, وہ ان کو ایک ایک کر کے سب ستاروں کو جوڑنا اور اکٹھا کرنا ہوگا, موتیوں کو جوڑنا ہوگا, آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا. اور پھر جب آپ اسے ایک ویژن دیتے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا, اس کی عزت نفس بحال کرنی ہوگی, اس کی انرجی بحال کرنی ہوگی. تو کھلونوں کی طرح اس کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پیار سے رکھنا ہوگا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ویژن ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. اس کو ہم اپنی زبان میں نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے جو تقریباً کوئی 45 سال پہلے دنیا میں ایجاد ہوا تھا, کہ کس طرح ایک اسکرپٹ بنایا جاتا ہے, پھر اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے, اس کے پیچھے مریض کا کوئی پسندیدہ میوزک ہوتا ہے, اور مریض کوئی ایسی باتیں اپنے منہ سے بولتا ہے جو وہ خود ہی ریکارڈ کرتا ہے اور خود ہی اپنی پرائیویسی میں سنتا ہے. یہ ایک بظاہر پیسو پروسیس لگتا ہے, لیکن یہ ایکٹیولی دماغ میں جا کے تو ایک سافٹ ویئر بننا شروع ہوتا ہے ہمارے شعور میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں جو شعور میں جو ہے ہمارے جو سافٹ ویئر بنتے ہیں, تو وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے ہمارے لاشعور میں جا کے اپنا گھر بناتے ہیں, اور پھر ہماری زندگی دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتی ہے.